بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تیمور ملک نے امین کو 30,000 سپاہی دے کر آس پاس کی پہاڑیوں پر قبضہ کرنے کے لیے کہا اور خود باقی فوج کے ساتھ وادی میں اترنے والی افواج کے مقابلے پر ڈٹ گیا۔ عصر کے قریب یہ وادی اور آس پاس کی پہاڑیاں تاتاریوں سے خالی ہو رہی تھیں، لیکن اسی عرصے میں چنگیز خان کی باقاعدہ فوج پہنچ گئی۔ امیر الملک نے اپنے 30,000 سپاہیوں کے ساتھ ایک پہاڑی سے اتر کر دوسری وادی میں چنگیز خان کے لشکر کے دائیں بازو پر حملہ کر دیا، اور اس کا یہ حملہ فتح کی خواہش سے زیادہ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے تھا۔ دوسری وادی میں جہاں تیمور ملک لڑ رہا تھا، چنگیز خان مقدمۃ الجیش کے ساتھ خود پہنچ گیا۔ تیمور ملک نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن تھوڑی دیر میں چنگیز خان کے میسرہ کی فوج بھی اس وادی میں داخل ہو چکی تھی۔ تیمور ملک شام کی تاریکی سے فائدہ اٹھانے کی امید میں لڑتا رہا۔ دوسری وادی میں امیر الملک کے پاؤں اکھڑ چکے تھے، لیکن اچانک جلال الدین کے پہنچ جانے سے بچے کھچے سپاہیوں نے بھاگ نکلنے کا ارادہ ترک کر دیا اور جان توڑ حملے کرنے لگے۔ جلال الدین نے چند حملوں میں میدان صاف کر دیا اور امین الملک کے قریب جا کر سوال کیا، مجھے تمہاری حماقت کی سزا ملی ہے یا قدرت نے میری بدقسمتی میں اضافہ کرنے کے لیے تیمور ملک جیسے جہاں دیدہ سپاہی کے دماغ میں بھی جنون کے آثار پیدا کر دیے ہیں؟ امیر الملک نے ندامت سے سر جھکا کر جواب دیا، یہ میرا قصور ہے۔ تیمور ملک نے مجھے منع کیا تھا، میں نے اس کا کہا نہ مانا۔ مجھے یقین تھا کہ تاتاری بہت دور ہوں گے۔ خدا ہر انسان کو تمہارے جیسے احمقوں کی دوستی سے محفوظ رکھے۔ اب میں تمہیں ایک کام سونپتا ہوں، تم فوراً غزنی کی طرف روانہ ہو جاؤ اور میرے بیوی بچوں کو لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف نکل جاؤ۔ اہل شہر کو بھی یہ مشورہ دو کہ وہ ہندوستان کی سرحد کی طرف نکل جائیں۔ جلال الدین نے اس وادی میں رہی سہی فوج کو منظم کر کے چند پہاڑیاں عبور کرنے کے بعد تیمور ملک سے نبرد آزما ہونے والی تاتاری فوج پر حملہ کر دیا اور تیمور ملک کے ارد گرد گھیرا ڈالنے والی صفوں کو درہم برہم کرتا ہوا اس کی فوج کے ساتھ جا ملا۔ جب شام بڑھتی ہوئی تاریکی میں کسی کو دوست اور دشمن کی تمیز نہ رہی، جلال الدین ایک طرف زوردار حملوں سے میدان خالی کرتا ہوا قریباً 8,000 سپاہیوں کے ساتھ وادی سے نکل گیا، لیکن چنگیز خان کے حکم سے تاتاریوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ رات کے وقت اس کے کئی سپاہی گھوڑے زخمی ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور کئی بھٹک کر ادھر ادھر نکل گئے اور بعض نے مایوسی کی حالت میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ صبح تک اس کے ساتھ 6,000 سپاہی رہ گئے تھے۔ طاہر کے ساتھیوں میں سے اکثر شہید ہو چکے تھے۔ عبدالعزیز اور موسیٰ کو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے میدان میں گرتے دیکھا تھا۔ چند دن تک تاتاری سائے کی طرح جلال الدین کے پیچھے لگے رہے، یہاں تک کہ وہ لڑتا بھڑتا دریائے سندھ کے کنارے جا نکلا۔ ایک صبح جلال اپنی مختصر فوج کے ساتھ ایک ایسی چٹان پر کھڑا تھا جو 3 اطراف سے تاتاریوں کے محاصرے میں تھی اور چوتھی طرف تقریباً 30 فٹ نیچے دریائے سندھ ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ چنگیز خان کا حکم تھا کہ جلال الدین کو ہر قیمت پر زندہ گرفتار کیا جائے۔ چٹان کے گرد جلال الدین کے بچے کھچے سپاہی اپنی جان کی بازی لگا چکے تھے۔ تاتاریوں کا گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ ان کی فوج سے ایک سوار جو شکل و صورت اور لباس سے ایک مسلمان عالم معلوم ہوتا تھا، سفید جھنڈا اٹھائے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے چٹان کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں کہا، سلطان معظم، اگر آپ ہتھیار ڈال دیں تو خان اعظم آپ کی جان بخشی کا وعدہ کرتے ہیں۔ سلطان نے جواب دیا، اگر تمہارے ہاتھ میں سفید جھنڈا نہ ہوتا تو میں تمہاری بات کا جواب تیر سے دیتا۔ جاؤ اس ڈاکو سے کہو میں ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ طاہر نے چنگیز خان کے ایلچی کو ایک ہی نگاہ میں پہچان لیا، یہ مہلب بن داؤد تھا۔ چنگیز خان نے چند دستوں کو حملے کا حکم دیا۔ جلال الدین کے سپاہیوں کے تیروں اور پتھروں کی بارش سے چٹان کے نیچے تاتاریوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ چنگیز خان نے یہ دیکھ کر زیادہ سپاہی بھیج دیے۔ جلال الدین کے سپاہی ایک ایک کر کے کٹنے لگے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے چٹان کے آخری سرے تک جا پہنچا۔ سلطان نے تیمور ملک سے کہا، تیمور، قدرت نے ہمیں آگ اور پانی میں سے ایک شے منتخب کرنے پر مجبور کر دیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تیمور ملک نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ پانی کی لہریں آگ کے شعلوں کی طرح بے رحم ثابت نہیں ہوں گی۔
بہت اچھا، میں رہنمائی کرتا ہوں، تم سپاہیوں کو تیار ہونے کا حکم دو۔ سلطان نے بھاری زرہ اتار کر پھینک دی، گھوڑے کو آگے بڑھایا اور ایک لمحہ خوفناک لہروں کو دیکھنے کے بعد ایڑ لگا دی۔ تیمور ملک نے چند آدمیوں کے سوا باقی سپاہیوں کو دریا میں کودنے کا حکم دے دیا۔ جب اپنی باری آئی تو تیمور ملک کی نگاہ طاہر پر جا پڑی۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر گھوڑے کی گردن پر سر ٹیکے ہوئے کھڑا تھا، اس کی زرہ میں چند تیر اٹکے ہوئے تھے اور اس کا وفادار نوکر زید نیزے کے ساتھ دو تاتاریوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیمور ملک گھوڑا بڑھا کر آگے بڑھا اور تاتاریوں میں سے ایک کی گردن اڑا دی، دوسرے تاتاری کو زید گرا چکا تھا۔ اتنی دیر میں چند اور تاتاری پہنچ گئے۔ تیمور ملک نے طاہر کو کھینچ کر اپنے گھوڑے پر ڈالتے ہوئے زید اور باقی سپاہیوں کو دریا میں کودنے کا حکم دیا اور خود بھی اپنے گھوڑے کو چٹان کے سرے پر لے جا کر ایڑ لگا دی۔ عبد الملک دریا کے کنارے تذبذب کی حالت میں کھڑا تھا، لیکن جب طاہر کو تیمور کی حفاظت میں دیکھا تو اس نے بھی چھلانگ لگا دی۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو زندہ پکڑنے کی نیت سے اپنے سپاہیوں کی معمولی تعداد چٹان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کی تھی۔ جب تاتاری چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر دریا کی طرف اشارہ کر کے چلانے لگے تو وہ بھاگتا ہوا چٹان پر چڑھا۔ جلال الدین کے اکثر ساتھی تاتاریوں کے تیروں اور بعض دریا کی تند و تیز موجوں کا شکار ہو چکے تھے، لیکن جلال الدین تیروں کی زد سے دور جا چکا تھا۔ وہ دوسرے کنارے پر پہنچ کر ایک ٹیلے پر چڑھا اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور سرداروں سے مخاطب ہو کر کہا، خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا بیٹا جلال الدین جیسا ہو، اور مبارک ہیں وہ مائیں جو جلال الدین جیسے شیروں کو دودھ پلاتی ہیں۔ چنگیز خان کے بعض سپاہیوں نے جلال الدین کے تعاقب میں دریا عبور کرنے کی اجازت طلب کی، لیکن اس نے کہا، یہ دریا ترکستان کے چھوٹے چھوٹے دریاؤں سے مختلف ہے اور دشمن کے ترکش تیروں سے خالی نہیں۔ تیمور ملک نے طاہر کو دریا کے کنارے لٹا کر اس کی زرہ کھولی، زخمیوں پر پٹیاں باندھی اور کہا، طاہر اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے صبح سے پانی پینے کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے بھوک اور پیاس کی وجہ سے چکر آ گیا تھا۔ دریا میں ٹھنڈا پانی میں نے جی بھر کر پیا ہے۔ قریباً 700 سپاہی دریا عبور کرنے کے بعد جلال الدین سے جا ملے۔ سلطان نے ارد گرد کی بستیوں پر قبضہ کر کے سامان رسد اور چند گھوڑے فراہم کیے اور کوہستان نمک کے آس پاس ایک چھوٹے سے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ چند دنوں میں اس کی فوج کے منتشر سپاہیوں کی چند اور ٹولیاں بھی اس سے آ ملیں۔ چنگیز خان نے چند کوس نیچے جا کر کشتیاں فراہم کیں اور ایک تجربہ کار جرنیل کو اپنے بہترین سواروں کے ساتھ فوج دے کر دریا پار پہنچا دیا۔ جلال الدین نے مایوسی کی حالت میں دہلی کا رخ کیا۔ تاتاری ہندوستان کی ناقابل برداشت گرمی میں دور تک اس کا پیچھا نہ کر سکے۔ وہ ملتان، لاہور اور شاہپور کے علاقوں میں لوٹ مار کر کے واپس چلے گئے۔ واپسی پر پشاور کو تباہ و ویران کرنے کے بعد چنگیز نے سمرقند کا رخ کیا۔ افغانستان کے تباہ شدہ علاقوں میں سے دوبارہ گزرتے ہوئے اس نے رہے سہے ان تمام مردوں کو جو اس کے ہاتھ لگے قتل کروا دیا اور بے شمار عورتوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ دریائے سندھ کے کنارے سے لے کر بحیرہ خضر تک تمام اسلامی ممالک پر تاتاریوں کا تسلط ہو چکا تھا۔ افغانستان سے انتقام لینے کے بعد چنگیز خان کو اطمینان ہو چکا تھا کہ اب مسلمانوں میں سر اٹھانے کی ہمت نہیں۔ صرف جلال الدین ایک ایسا دشمن تھا جسے وہ تمام دنیا سے زیادہ خطرناک سمجھتا تھا، لیکن اس کے پاس نہ کوئی ملک تھا نہ فوج۔ عالم اسلام کی مدافعت کا آخری قلعہ مسمار ہو چکا تھا۔ پشاور کے قریب تاتاریوں کے ہاتھوں اس کے بچے اور بیوی جو امین کی حفاظت میں تھے قتل ہو چکے تھے۔ تقشی خاندان کا وہ آخری چشم و چراغ جس کی مملکت چند برس قبل کوہ البرز سے لے کر سندھ کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھی، ایک بے خانمہ مسافر اور ایک بن بلائے مہمان کی حیثیت سے دہلی کے حکمران سلطان شمس الدین التمش کی مملکت میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اسے خیر مقدم کی امید نہ تھی۔ جلال الدین نے دہلی سے چند منازل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال کر اپنے ایک تجربہ کار مشیر عین الملک اور طاہر بن یوسف کی رہنمائی میں سلطان شمس الدین التمش کی طرف ایک وفد روانہ کیا۔ عین الملک اور اس کے ساتھیوں کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ سلطان التمش نے ان کے ساتھ 3 ملاقاتوں کے بعد انہیں چند دنوں تک جواب دینے کا وعدہ کیا۔ اپنے تمام مشیروں اور فوجی افسروں سے صلاح و مشورہ کرنے کے بعد سلطان نے ایک دن ارکان وفد میں سے طاہر بن یوسف کو علیحدہ ملاقات کی دعوت دی
اور ایک طویل گفتگو کے بعد کہا، ہم جلال الدین کی مدد سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہماری مجبوریاں آپ سے پوشیدہ نہیں۔ ہمارے پاس چنگیز خان کا پیغام پہنچ گیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اگر ہم نے سلطان جلال الدین کو پناہ دی یا اس کے ساتھ تاتاریوں کے خلاف کوئی معاہدہ کیا تو وہ ہندوستان پر حملہ کر دے گا۔ ہم ایسی دھمکیوں کی پرواہ کرنے والے نہیں، تاہم سلطان جلال الدین کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی آبادی آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اگر تاتاری یہاں گھس گئے تو خطرے کے وقت شاید یہاں کی دوسری اقوام ہمارا ساتھ دینے کے بجائے ان کے ساتھ جا ملیں۔ ہمیں چند ہندو راجاؤں نے یقین دلایا ہے کہ تاتاریوں کے حملے کی صورت میں وہ اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن اگر چنگیز خان انہیں یہ پیغام بھیج دے کہ اس کا مقصد صرف جلال الدین کو گرفتار کرنا ہے تو وہ یقیناً ہم سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہم اس مہمان کو پناہ دے کر ہندوستان کی تباہی کا موجب نہ بنے۔ اگر ہمارے پاس زیادہ افواج ہوتی تو ہم آدھے لشکر کے ساتھ جلال الدین کے جھنڈے تلے ہندوستان سے باہر نکل کر تاتاریوں کا مقابلہ کرتے اور آدھا لشکر ہندوستان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیتے، لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے۔ پچھلے دنوں تاتاریوں کے چند دستے دریائے سندھ عبور کرنے کے بعد لاہور اور ملتان تک لوٹ مار کر گئے تھے، اور ہمیں ان کی پیش قدمی روکنے سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کہیں ہماری غیر مسلم رعایا باغی نہ ہو جائے۔ عین الملک نے ہمیں تانا دیا ہے کہ ہم تاتاریوں سے خوفزدہ ہیں۔ ہم اس بات کا جواب دوسروں کے سامنے نہیں دے سکتے تھے، لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں کہ تاتاریوں سے خوف کھانے کی وجہ یہ نہیں کہ ہم بزدل ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی رعیت سے مطمئن نہیں۔ طاہر نے پوچھا، تو کیا میں سلطان جلال الدین کے پاس یہ جواب لے جاؤں کہ آپ کو ان کا ہندوستان میں ٹھہرنا منظور نہیں؟ نہیں، آپ نے ہمیں غلط سمجھا۔ اگر ہماری طرف سے سلطان جلال الدین کے مکتوب کا کوئی جواب ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایک مصیبت زدہ بھائی کے لیے اپنا خون تک بہانے کے لیے تیار ہیں، لیکن موجودہ حالات میں ان کی اعانت کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ کہ ہم اس سلطنت کی حفاظت کی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر اپنی ساری فوج سلطان کے حوالے کر دیں اور تاتاریوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ ہندوستان کے بجائے کسی ایسے ملک میں لڑی جائے جس کے عوام ہمارے ساتھ ہوں اور ہمیں یہ خدشہ نہ ہو کہ کوئی پیچھے سے ہمیں چھرا گھونپ دے گا۔ ایسی صورت میں نتیجہ اگر ہمارے حق میں ہو تو ہم ہندوستان کو ایک بار کھو کر بھی دوبارہ حاصل کر لیں گے، اور اگر ہمیں شکست ہوئی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے ممالک کی طرح ہندوستان کو بھی کھو بیٹھیں گے۔ طاہر نے کہا، ہم نے ہندوستان کی وسعت سے آپ کی فوجی قوت کا اندازہ لگایا تھا۔ سلطان جلال الدین کی جنگ اپنے لیے نہیں، تمام اسلامی دنیا کے لیے ہے۔ وہ کبھی یہ گوارہ نہیں کریں گے کہ یہ ملک جو ترکستان، ایران اور افغانستان کے لاکھوں بے خانماں لوگوں کی پناہ گاہ بن سکتا ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ دریائے سندھ کے کنارے ان کی لڑائی تاتاریوں کو ہندوستان کے دروازے پر روکنے کے لیے تھی۔ خراسان اور ایران میں ان کی جنگیں عراق، شام اور مصر کی حفاظت کے لیے تھیں۔ ہمارا مقصد ایک ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنے کھوئے ہوئے ممالک دوبارہ حاصل کریں اور رہے سہے آزاد ممالک کو تاتاریوں کی غلامی سے بچائیں، اور اس مقصد کے حصول کا راستہ بھی ایک ہے، اور وہ یہ کہ ہم جمنا کے ساحل سے لے کر جبل الطارق تک ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ ہمارا ہر ملک اس اجتماعی جد و جہد میں اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لے۔ سلطان جلال الدین کا یہ خیال تھا کہ وہ آپ کے تعاون سے ہندوستان کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا کر ایک بار پھر تمام اسلامی سلطنتوں کو دعوت عمل دیں گے۔ اگر عالم اسلام نے ان کی دعوت پر لبیک کہا تو بہت تھوڑے عرصے میں یہاں سپاہی جمع ہو سکتے ہیں۔ سلطان التمش نے کہا، ہم یہاں آنے والے ہر سپاہی کا خیر مقدم کریں گے، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سلطان جلال الدین خود یہاں ٹھہرنے کے بجائے تمام عالم اسلام کا دورہ کریں اور ان کی آواز پر لبیک کہنے والوں کا مستقر ہندوستان ہو؟ جتنے سپاہی وہ فراہم کر کے یہاں بھیجیں گے، ہم ان کی تمام ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ لیتے ہیں۔ اس کا خوشگوار اثر یہ ہوگا کہ تاتاریوں کی توجہ ہندوستان سے ہٹ جائے گی اور ہمیں تیاری کا موقع مل جائے گا۔ اس کے برعکس سلطان جلال الدین اگر خود ہندوستان میں رہے تو تاتاری ہر کروٹ سے باخبر رہیں گے اور ہماری طرف سے خطرہ محسوس کرتے ہی ہندوستان پر حملہ کر دیں گے۔ آپ ہماری تمام باتوں پر
ٹھنڈے دل سے غور کریں اور سلطان کو بھی سمجھائیں۔ پھر اگر ان باتوں کے باوجود سلطان نے یہاں ٹھہرنا قرین مصلحت سمجھا تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے محل کا ایک حصہ ان کے لیے خالی ہوگا، اور اگر انہیں ایک مہمان کی حیثیت میں یہاں ٹھہرنا پسند نہ ہو تو ہم انہیں یہ اجازت دیں گے کہ وہ اس ملک کے غیر مفتوحہ علاقوں میں سے جو علاقہ چاہیں فتح کر لیں۔ ہم در پردہ ان کی مدد کریں گے اور تاتاریوں کو دور رکھنے کے لیے ان پر یہ ظاہر کریں گے کہ سلطان ہماری مرضی کے بغیر اس ملک میں گھس گیا ہے۔ طاہر نے کہا، میں آج ہی سلطان کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور چند دنوں تک سلطان کا جواب آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ شمس الدین التمش نے کہا، بہتر یہ ہوگا کہ آپ سلطان کو مکتوب میں یہ تمام باتیں لکھ بھیجیں اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو سلطان کے پاس روانہ کر دیں۔ عین الملک نے ابھی سے ہمارے امراء کے ساتھ ساز باز شروع کر دی ہے، آپ سلطان کو لکھیں کہ یہاں عین الملک کی موجودگی ہم دونوں کے لیے نقصان رساں ثابت ہوگی، بہتر یہ ہے کہ وہ اسے بلا لیں اور ہمارے پاس تیمور ملک کو بھیج دیں، وہ نیک نیت بھی ہے اور معاملہ فہم بھی، ہمیں یقین ہے کہ ہم بہت جلد کسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے۔ سلطان کے پاس آپ اپنے ساتھیوں میں سے جس کو بھیجنا چاہیں اس کے لیے ڈاک کے گھوڑوں کا بندوبست کیا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ 3 دن میں سلطان کا جواب لے کر یہاں پہنچ جائے گا۔ اس ملاقات کے بعد طاہر کے دل میں سلطان التمش کے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں وہ سب دور ہو گئیں۔ اس نے مہمان خانے سے واپس آ کر عین الملک کو تمام حالات سے آگاہ کیا اور سلطان جلال الدین کے نام مراسلہ لکھنے بیٹھ گیا۔ اگلے دن طاہر شہر کی ایک مسجد میں صبح کی نماز پڑھ کر باہر نکلا تو دروازے کی سیڑھیوں پر کسی نے پیچھے سے اس کا دامن پکڑ لیا۔ کون؟ طاہر نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ایک نوعمر لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ مجھے جانتے نہیں؟ اسماعیل! طاہر نے اسے جھک کر گلے لگا لیا اور جذبات کے ہیجان میں اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ تم یہاں کب پہنچے؟ تمہارا نانا کہاں ہے؟ تمہاری نانی کیسی ہے؟ اور سریا تمہاری بہن کہاں ہے؟ چلیے، وہ سب گھر پر ہیں۔ کہاں؟ اسی شہر میں، بالکل قریب۔ طاہر کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے کہا، مجھے یہاں 1 ہفتہ ہو گیا، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں ہو۔ مجھے بلخ کے قریب پہنچ کر یہ پتہ چلا کہ تم غزنی جا چکے ہو۔ اسماعیل نے کہا، کل رات میں نے آپ کو اسی مسجد میں دیکھا تھا، لیکن میں دور تھا، اچھی طرح پہچان نہ سکا، اور جب میں نے آپ کا پیچھا کیا آپ آدمیوں کے ہجوم میں باہر نکل گئے۔ میں نے آپا جان سے ذکر کیا تو انہوں نے آج صبح مسجد کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے کہا۔ چلیے، طاہر اسماعیل کے ساتھ چل دیا۔ منزل شوق کی طرف اس کے پاؤں کبھی تیز اور کبھی سست رفتار سے اٹھ رہے تھے۔ وہ اسماعیل کے ساتھ ایک خوبصورت محل میں داخل ہوا۔ سریا مکان کے صحن میں آم کے درختوں کے درمیان کھڑی تھی۔ طاہر اسے دیکھ کر رکتا، جھجکتا اور سنبھلتا ہوا آگے بڑھا اور چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ اسماعیل نے کہا، آپا پہچانا نہیں آپ نے؟ یہ بھائی طاہر ہیں۔ سریا مسکرائی اور ایک لمحہ توقف کے بعد آگے بڑھ کر اسماعیل کو گلے لگا کر بولی، میرے خیال میں تم نے انہیں پہچاننے میں غلطی کی ہے، یہ شاید کوئی اور ہیں۔ اسماعیل نے پریشان ہو کر طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، خدا کی قسم یہ وہی ہے۔ سریا ہنسی اور طاہر کی طرف دیکھ کر اپنی آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھپاتی ہوئی مکان کی طرف چل دی۔ برآمدے کی سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر وہ چلنے کے بجائے بھاگ رہی تھی۔ نانی جان، وہ آ گئے، اس نے ایک دروازے پر رک کر کہا۔ باہر اسماعیل حیران ہو کر طاہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ ذرا دبلے پتلے ہو گئے ہیں، شکل تو بالکل وہی ہے۔ عجیب بات ہے کہ آپا آپ کو نہیں پہچان سکیں۔ آپ میرے ساتھ اندر چلیے، نانا جان آپ کو ضرور پہچان لیں گے۔ اسماعیل نے یہ کہتے ہوئے طاہر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ طاہر نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن اگر انہوں نے بھی نہ پہچانا تو؟ اسماعیل نے ایک بار پھر غور سے طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں سچ کہتا ہوں، آپ کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی، پیشانی پر زخم کا ایک نشان ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نانا جان یقیناً آپ کو پہچان لیں گے۔ اتنی دیر میں شیخ عبد الرحمن باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ چند نوکر اس کے ساتھ تھے اور وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا، سخت نالائق ہو تم، مہمان باہر کھڑا ہے اور تم نے مجھے خبر تک نہ دی، اور وہ دیکھو اسماعیل بھی کتنا احمق ہے، نامعلوم یہ کب سے وہاں کھڑے ہیں۔ طاہر نے آگے بڑھ کر شیخ عبد الرحمن سے مصافحہ کیا۔ شیخ اس طرح ہانپ رہا تھا جیسے 1 میل دوڑ کر آیا ہو۔ اس نے کہا، آئیے اندر چلیے، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اسماعیل نے کہا، نانا جان پہچانا آپ نے؟ یہ کون ہیں؟
چپ نالائق! شیخ طاہر کا بازو پکڑ کر مکان کی طرف چل دیا۔ برآمدے کے سامنے سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اس کا پاؤں پھسلا، لیکن طاہر نے اسے بروقت تھام لیا۔ اسماعیل ہنستا ہوا بھاگ کر ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ شیخ نے سنبھلتے ہوئے کہا، یہ سنگ مرمر کی سیڑھیاں بہت خطرناک ہیں، میں چوتھی بار یہاں سے پھسلا ہوں۔ شیخ نے طاہر کو ایک خوشنما کمرے میں بٹھاتے ہوئے کہا، میں تمہارے متعلق مایوس ہو چکا تھا، میں تم سے کئی باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاں، پہلے یہ بتاؤ کہ تم دہلی کیسے آئے؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم بلخ جلد پہنچو گے، پھر اتنی دیر کیوں لگائی؟ طاہر نے ان سوالات کے جواب میں مختصر طور پر اپنی سرگزشت بیان کر دی۔ شیخ نے کہا، اب دوبارہ بھاگنے کا ارادہ تو نہیں؟ میں جلال الدین کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، اگر اسے یہاں سے کوچ کرنا پڑا تو مجھے بھی اس کا ساتھ دینا پڑے گا، لیکن فی الحال کم از کم ایک ہفتہ میں یہی ہوں۔ میں عنقریب دہلی چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ اب آپ کہاں جائیں گے؟ مدینہ، بغداد یا دمشق؟ سریا مدینے جانے پر مصر ہے، لیکن میں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا۔ تمہارے خیال میں کون سا شہر زیادہ محفوظ ہے؟ مدینہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ تمہارا گھر بھی وہیں ہے نا؟ جی ہاں، مدینے کے بالکل قریب۔ اگر آپ میرے گھر ٹھہرنا قبول فرمائیں تو میں اپنے نوکر کو آپ کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ شکریہ، لیکن میں 2 سال قبل مدینے میں ایک باغ اور ایک مکان خرید چکا ہوں۔ میں نے اپنے 2 ملازم دمشق اور بغداد بھیج دیے ہیں، انہوں نے وہاں بھی میرے لیے مکان خرید لیے ہوں گے۔ اب ایک بات کا فیصلہ ہونا باقی ہے، اور وہ یہ کہ تم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے یا سرے دست اس کا ہمارے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ میری بیوی؟ طاہر نے پریشان ہو کر کہا، ہاں ہاں، تمہاری بیوی، میرا مطلب ہے شادی کے بعد۔ شیخ اپنا فکرہ پورا نہ کر سکا۔ عقبی کمرے کا دروازہ کھلا اور شیخ کی عمر رسیدہ بیوی اندر داخل ہوئی۔ طاہر نے اٹھ کر سلام کیا اور اس نے پیار اور شفقت سے کہا، بیٹھ جاؤ بیٹا۔ شیخ نے کہا، ہاں، میں کیا کہہ رہا تھا؟ حنیفہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ شاید یہ کہہ رہے تھے کہ اب کسی تاخیر کے بغیر سریا اور اس کی شادی کر دی جائے۔ نہیں نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سریا کا ہمارے ساتھ رہنا پسند کریں گے یا اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ جب تک یہ جنگ سے فارغ نہیں ہوتے، سریا ہمارے سوا اور کہاں رہ سکتی ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا تھا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ شادی کرنے کے بعد اگر یہ سریا کو اپنے ساتھ لے جانے کا خیال رکھتے ہوں تو ان کا ارادہ تبدیل کر دوں، لیکن ابھی تک آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ شادی کب ہوگی۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ حنیفہ نے پریشان ہو کر سوال کیا، کب؟ رات کو جب اسماعیل نے یہ بتایا تھا کہ اس نے مسجد میں انہیں دیکھا ہے، میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا، بلکہ میں نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ اگر یہ مل گئے تو میں فوراً ان کی شادی کر دوں گا۔ اب اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آج ہی قاضی کو بلاتا ہوں۔ طاہر نے حیا سے آنکھیں نیچی کرتے ہوئے جواب دیا، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟